اس میں ایڈ کروں گا، خاص طور پہ کہ جو اس وقت بات کی ہوئی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، میرے خیال میں میرے ذہن میں جب کبھی بات آتی ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم کے بارے میں گفتگو ہوگی تو مجھے اردو کا وہ محاورہ یاد آتا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا، کہ تعلیم کے مسائل تو بہت سے ہیں لیکن کسی ایک چیز کے پیچھے تمام قوم کو لگا دیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ اس کو دیکھیں اور دیکھیں اگر اس کو غور سے کہ سنگل نیشنل کریکلم ہے کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2006 کا جو نصاب تھا وہی نصاب ہے، 90% وہی نصاب ہے، اور صرف 10% اس میں جو تبدیلی ہے وہ 2006 کے نصاب کو بگاڑنے کی ترکیب ہے. اس کے اندر اس کو بگاڑا گیا ہے، اور بگاڑا اس طرح گیا ہے کہ وہ کام جو ضیاء الحق کے دور میں کم رہ گیا تھا اس کام کو انہوں نے پورا کر دیا 2006 کے نصاب میں اضافہ کر کے. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم او اور اے لیولز کی ایجوکیشن جو ہے نصاب جو برطانیہ کا ہے وہ اور ہمارا پاکستان کا نصاب اور مدارس کا نصاب، ان سب کو اکٹھا کر کے ہم ایک نصاب بنائیں گے. اس کا نام سنگل نیشنل کریکلم انہوں نے رکھا. لیکن اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کیا کریں گے، تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ مدارس کا نصاب بہت سا اس میں شامل کر دیا. اور سب سے پہلے تو انہوں نے پکڑ کے ٹانگیں کھینچی برطانوی نصاب کی، کہ وہاں سے ان لوگوں کو کہا کہ نہیں آپ کو بھی یہی نصاب پڑھانا پڑے گا، یہی کتابیں پڑھانی پڑیں گی. لیکن جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا چلا گیا کہ یہ چیز تو بہت خراب ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کی ہیں، اور تبدیلیاں کرتے کرتے ایسی جگہ پر لے گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جو پہلا فرمان تھا کہ اس ملک کے اندر اپارٹھائڈ ہے، ایجوکیشن کے اندر بہت سے لوگوں کو بہت اچھی تعلیم مل رہی ہے، ان کے سامنے مواقع سارے کھلے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کے سامنے مواقع نہیں ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں بالکل مدارس والے وہ تو بنتے ہی صرف ملا ہیں، لہٰذا ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لانا چاہتے ہیں. وہ سب کا سب دھرا رہ گیا ہے. اس وقت صورتحال جو آخری ہے جو آج صبح تک کی ہے وہ یہ ہے کہ او اینڈ اے لیولز کی تعلیم جو ہے جہاں ہے وہاں برقرار رہے گی. ان کو مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے یہ کہ نہیں جی سنگل نیشنل کریکلم جو ہے وہ منیمم اسٹینڈرڈز بتاتا ہے، اس کے اوپر جہاں بھی آپ کے پاس ہائی اسٹینڈرڈز ہوں آپ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، آپ جائیں. ان کو امتحان دلوانا چاہتے ہیں او اور اے لیولز کے، وہ آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ہوا کہاں نقصان، وہ یہ ہوا کہ مدارس کا بہت سا نصاب لا کر ہمارے نیشنل کریکلم میں ڈال دیا گیا ہے. اور مدارس کا نصاب ڈالنے سے دو چیزیں ہوئی ہیں. نمبر ایک، اسلامیات کا نصاب، باقی تمام کورسز کو اگر آپ ایک یونٹ سمجھیں تو اسلامیات کا نصاب جو ہے وہ 1.5 یونٹ کا ہے. 1.5 یونٹ کا اسلامیات کا نصاب ہے. اور وہ اتنا ٹیکنیکلی اتنا ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ ہدایت بھی اب شامل ہو گئی ہے کہ اس کو پڑھانے کے واسطے آپ مدارس کے سرٹیفائڈ گریجویٹس کو اپنے پاس امپلوائے کریں گے. لہذا اب تمام اسکولوں کے اندر کم از کم 2 مدرسہ گریجویٹس جو ہیں وہ یہاں آ کے آپ کے اسٹوڈنٹس کو قرأت کرنا سکھائیں گے، تجوید ان کو سکھائیں گے، اور ان کو ناظرہ قرآن پورا کا پورا ختم کروائیں گے. یہ بات جو ہے وہ اب باقی تمام لوگوں کو بھی سمجھ. انگریزی اسکولوں نے یہ کہا اور غالباً جن لوگوں کے پاس حیثیت ہے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہم یہ کریں گے کہ الیکٹرانک مینز استعمال کر لیں گے، اور قاریوں کے جو بڑے بڑے جو ان کے جو مشہور قاریوں کے جو کیسٹس ہیں وہ سنوا کر، وہ ان کے ویڈیو سنوا کر ہم طالب علموں کو صحیح تجوید وغیرہ سکھائیں گے. لیکن یہ انتظام ہوا ہے. اور یہ انتظام ایسا ہے کہ اسلامیات جہاں پہلے پرائمری اسکولوں میں ناظرہ 5 جماعتوں میں 6 پارے پڑھائے جاتے تھے، اب 30 کے 30 پارے 5 جماعتوں تک پڑھائے جائیں گے. اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھائے جائیں گے اور 5 جماعتوں تک سب یہ پڑھا دیے جائیں گے. اب اندازہ کریں کہ اس درجے کا جو ہیوی کریکلم اسلامیات کا ہو تو طالب علموں کے ذہنوں کے اوپر ہر وقت اسلامیات ہی طاری رہے گی.
کوئی اور چیز جو ہے تمام چیزیں پیچھے چلی جائیں گی، کسی اور طرف چلی جائیں گی. یہ چیز جو ہے وہ سب سے آگے رہے گی. اس کے بعد 5ویں جماعت کے بعد جب 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جائیں گے تو وہاں پہ اب یکے بعد دیگرے بہت سے ہمارے آرڈیننسز آتے چلے گئے کہ قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ تو اب آپ کی تعلیم کے ہر مرحلے پہ PhD تک وہ چلتی رہے گی. اس کے بعد آ گیا کہ جی اس کے بعد قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے گی. اس کے بعد یہ آ گیا کہ جی احادیث نبوی جو ہے وہ ساری تمام جماعتوں تک لازم ہوں گی. اس کے بعد یہ آ گیا کہ آپ کے جو عربی زبان جو ہے اس کا پڑھنا بھی لازمی قرار دے دیا گیا وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہولناک سین ہے جو ضیاء الحق کا زمانہ اس کے مقابلے میں جیسے سر مروی کہہ رہی تھی وہ ذرا معصومانہ زمانہ لگنے لگا ہے. یہ دور جو ہے یہ بہت ہی مختلف قسم کا دور ہے. یہاں پہ یہ سب چیزیں ہوں گی اور اس کی وجہ سے توجہ مین تعلیم سے بہت ہٹ جائے گی. یہ چیزیں ہیں. دیکھیے مین تعلیم جو ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا. آپ کی تعلیم کے مسائل کون سے ہیں پہلے ان کو تو دیکھیں. ابھی مجھ سے پچھلے مقررین نے یہ بتایا کہ کیسے یہ غالباً ندیم جمالی صاحب نے یہ بتایا کہ کیسے جو اثر کی جو رپورٹس ہیں وہ اور خود سرکاری نیشنل ایجوکیشن اسسمنٹ سسٹم کی جو رپورٹ ہیں بارہا بتا چکی ہیں کہ کیسے آپ کے طالب علموں کے اندر بنیادی لرننگ سکلز پیدا نہیں ہوتی. آپ کو یہ بنیادی لرننگ سکلز لٹریسی کی اور نیومریسی کی پیدا کرنی ہوتی ہیں. شروع زمانے میں یہ کرنی ہوتی تاکہ یہ پختہ ہو جائیں اور آگے پڑھنے میں مشکل نہ ہو. آگے پڑھنے کے لیے آپ کو یہ بنیادی سکلز چاہیے ہوتی ہیں. یہ انتہائی خراب ہے اور یہ طالب علموں کے ساتھ ان کی تمام زندگی تک قائم رہتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بجائے آپ کی توجہ جو ہے وہ ایسے کریکولم کی طرف لگا دی گئی ہے کہ جو بہت سی چیزیں خراب کر رہا ہے. اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس اب آپ اس وقت سوال نہیں اٹھتا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے دہائیوں سے 7 دہائیوں سے آپ کا نیشنل انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے اندر اتنا کم کیوں ہے. 2% یا 2% سے کم کیوں ہے. یہ کیوں ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. آپ جانتے نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کا ذکر سے پہلے دوستوں نے کیا, خاص طور پر ندیم جمالی صاحب نے, کہ پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہیں نہیں ہوتے, انڈیا کے ہوتے ہیں. اب تو بنگلہ دیش کے بھی ہونے لگے. پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دنیا میں دوڑ میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں. اپنی زور پہ وہ آتے ہیں لیکن ویسے نہیں ہیں جیسے کہ اور ممالک کے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی اپنی نیشنل انویسٹمنٹ جو ہے ایجوکیشن کے اندر کم ہے. یہ ہمارا بہت بنیادی مسئلہ ہے. اس کی طرف ہماری توجہ کرنے کی بجائے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 مسائل میں اور جلدی ان پہ گفتگو کروں گا. ایک مسئلہ جو ہے وہ ماروی نے ذکر کر دیا کہ وائلیشن آف آرٹیکل 22 آف دی کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 22 آف دی کانسٹیٹیوشن صاف کہتا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں کسی طالب علم کو اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ, اور اس کے علاوہ ایک اور ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کو جو کہتا ہے کہ بچوں کو اسلامی تعلیمات دی جائیں گی. مسلمان بچوں کو آپ اسلامی تعلیمات دیجئے. لیکن یہ آرٹیکل 22 کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں انگلش, اردو, سوشل اسٹڈیز وغیرہ, سائنس وغیرہ, ان میں سے کسی کے اندر کسی مذہب کی کوئی چیز نہیں رکھیں گے, ورنہ دوسرے مذاہب کے بچے مجبور ہو جائیں گے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے جو آرٹیکل 22 کی خلاف ورزی ہے. اس وقت جتنا اس زمانے میں یہ جو نیا سنگل نیشنل کریکولم اس کے تحت جو کتابیں آئی ہیں ان کے اندر اتنا وائلیشن ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. میں اس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی بہت طویل عرصے سے میں دیکھتا آ رہا ہوں, اس کے اوپر لکھتا آ رہا ہوں. جتنی وائلیشن اب ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور میں اس وقت میرے پاس تفصیل
اس وقت سامنے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جب اگر لوگ کہتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں گا کہ کون کون سی شدید وائلیشنز ہیں. اس وائلیشن کا اثر کیا ہے؟ یہ وائلیشن جو ہے ہمارے ہاں کے جو غیر مسلم طالب علم ہیں ان کو ایلینیٹ کرتی ہے اس سوسائٹی سے، ان کو مجبور کرتی ہے، ان کو پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے اسلامیات. اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا کہ ان کو یہ چیز نہیں پڑھائی جائے گی، آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی تعمیل کریں. آپ نہیں کرتے تو آپ ایکچولی ایک جرم کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی. یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے اس کے اندر. ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کے اوپر توجہ نہیں جا رہی لوگوں کی، اور میں یہاں پہ اس کا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. بہت طویل عرصے سے، دہائیوں سے ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی خرابی در آئی، اور وہ خرابی یہ آئی کہ ہم نے کہا کہ ایک ٹیکسٹ بک ہوگی اور وہی پڑھائی جائے گی. اور میں ذرا گناتا ہوں کہ اس کی خرابیاں کیا کیا. پہلے بتا دوں آپ کو کہ یہ آئی کہاں سے. 1959 میں ایک ایجوکیشن رپورٹ شائع ہوئی تھی، شریف کمیشن رپورٹ. اس میں پہلی دفعہ کہا گیا کہ یہ ٹیکسٹ بکس لکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے واسطے آپ کو ایک بورڈ بنانا چاہیے. لہٰذا انہوں نے ٹیکسٹ بک بورڈز بنوائے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر مضمون کے اوپر، ہر کلاس کے ہر مضمون کے اوپر جو جتنی چاہے مرضی کتابیں لکھ لیں، وہ اگر اپروو ہو جاتی ہیں تو وہ سب کے سب اویلیبل ہوتی تھی، اور اسکولوں کی مرضی تھی کہ ان میں سے جس کتاب کو مرضی وہ اپنے پاس استعمال کریں. باقی یہ کوئی ایک کتاب نہیں تھی، بہت سی کتابیں اویلیبل تھی. نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ امتحان کسی ایک کتاب میں سے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ طالب علم جو ہیں وہ کئی مختلف قسم کی کتابیں پڑھ رہے تھے. امتحان ایک کتاب میں سے نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد 60 کی دہائی کے بعد ایک کتاب ہونے لگی، کیونکہ ٹیکسٹ بک بورڈ بن گئے. وہ ٹیکسٹ بک بورڈ صرف ایک کتاب لکھ کے پورے اپنی ڈومین کے اندر وہ شائع کرتے تھے، وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے. لہٰذا اس ایک کتاب کی وجہ سے امتحان جو ہے وہ اس ایک کتاب میں سے ہونے لگے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں ایک ایسی میٹنگ میں تھا جس کے اندر پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، کہ جس میں ایگزامینیشن بورڈ کے لوگ موجود تھے اور کریکولم ونگ کے لوگ موجود تھے. وہاں پہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی امتحان کا، میٹرک کے، انٹر کے، کسی اور امتحان کا پرچہ بنتا ہے بورڈ کا، تو اس میں پرچہ بنانے والے کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہر سوال کے آگے کہ یہ کتاب کے کون سے صفحے کا کون سے پیراگراف کا سوال ہے. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا یہاں تک چلیں؟ ہاں جی، یہ ضروری ہے. ایک صاحب وہاں گریڈر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں، اور ہم گریڈ کرنے والے جو ہیں ہمیں نظر بھی آ رہا ہو کہ بچے کا جواب درست ہے، لیکن اگر وہ اس پیراگراف کے مطابق نہیں ہے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. نتیجہ کیا ہے کہ ساری کی ساری تعلیم رٹنے والی تعلیم ہو گئی. ساری کی ساری تعلیم رٹنے والی. ایک تو یہ کہ جب ٹیکسٹ بک بورڈ بنے اور ایک کتاب بنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس کا مطمع نظر محدود ہو کے رہ گیا اسی کتاب کی طرف. اس کو مختلف پرسپیکٹو نہیں مل سکتے مختلف کتابوں کے. اسی کتاب کا پرسپیکٹو اس کو سامنے ہے، اس کی تمام علم جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گیا. اس کے اوپر یہ ہوا کہ یہ رٹنے کا سسٹم رائج ہو گیا. وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا جو میں نے آپ کو پچھلے سال کی لاہور کی روداد آپ کو بتائی میں نے، اور وہ اب تک چل رہی ہے. تو میرے پاس جو 1 منٹ ہے اس کے اندر میں یہ بتاؤں، میں یہ بہت بڑی خرابی ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر جو رٹنے والی چیز ہے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں کہ اے اور او لیولز والے بڑے کامیاب رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، اور یہ لوگ نہیں رہتے، تو ان کو جاننا چاہیے کہ سب سے بنیادی فرق وہی ہے کہ اے اور او لیولز والے لوگوں کی ایک کتاب نہیں ہوتی، وہ کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ان کے امتحان کے سوالات ریپروڈکشن کے سوالات، ٹیکسٹ کے ریپروڈکشن کے سوالات نہیں ہوتے، وہ ہائر آرڈر اسکلز مانگتے ہیں. آپ کے ہاں چونکہ رٹوانا ہوتا ہے اور صرف ریپروڈکشن ہوتی ہے ٹیسٹ کی، لہٰذا لوسٹ کائنڈ آف جو اسکل ہوتی ہے امتحانوں میں وہ ٹیسٹ کی جاتی ہے. لہٰذا یہ فرق ہے عمران خان جو ان طالب علموں میں اور ان طالب علموں میں ہے.
اگر آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اپنے ہاں سنگل ٹیکسٹ بک کا سسٹم ختم کیجئے، یہاں پہ امتحانوں کے اندر رٹنے والی چیزوں کا سسٹم ختم کیجئے، یہاں امتحانوں کے اندر ہائر آرڈر سکلز پوچھنے ٹیسٹ کرنے کا سسٹم شروع کیجئے، تبھی کہیں جا کے آپ ان دونوں سسٹمز کے درمیان فرق کو ختم کر سکیں گے۔ اور عمران خان کرے نہ کرے، میں تو کہتا ہوں کہ چونکہ سندھ نے SNC کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا سندھ کو اب اس طرف آنا چاہیے کہ سندھ کے اندر ملٹیپل ٹیکسٹ بکس ہوں گی، وہ تمام ٹیکسٹ بکس کہ جو کریکلم سے مطابقت رکھتی ہوں وہ تمام ٹیکسٹ بکس ہوں گی، اور امتحان ٹیکسٹ بکس میں سے نہیں ہوں گے، امتحان جو ہیں وہ ہائر آرڈر اسکلز کرنے کی کوشش